अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की तरफ से पेश किए गए आदादो शुमार के मुताबिक हाल ही में ख़त्म होने वाले माशी साल के दौरान सरमायाकारी GDP के 13.1% रही है, जबकि सरमायाकारी का हदफ 15.1% रखा गया था। मगर सरमायाकारी की शरह गुज़िश्ता 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। आखिरी बार 1973-74 में सरमायाकारी की शरह 13.2% देखी गई थी। PDM हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जून में सरमायाकारी में सहूलतकारी के लिए खुसूसी काउंसिल को तश्कील दिया था। इस काउंसिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए मुतारिफ करवाया गया। अब 50 साल की कम तरीन सरमायाकारी की शरह ये साबित करती है कि सरमायाकारी के मतलूबा अहदाफ उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकते जब तक माशी इस्लाहात नहीं की जाती, माशी फंडामेंटल्स को दुरुस्त नहीं किया जाता और सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जाता। शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम, टैक्स पॉलिसीज़ में मुसलसल तब्दीलियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ बुरे सलूक ने सरमायाकारी को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। सरमायाकारी में कमी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्लाहात करने की हुकूमत की सलाहियतों को भी मुतासर किया है और अब हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ेगा। दूसरी तरफ इत्तलात के मुताबिक IMF ने पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया है कि तौसी फंड सहूलत के तहत अगले बेल आउट पैकेज पर एक मरबूत बजट पेश करने के बाद ही गौर किया जाएगा। बजट में FBR रेवेन्यू बढ़ाने, अखराजात में कमी करने और रियासती मिल्कियती इदारों के नुकसानात को महदूद करने के लिए इस्लाहात करना होगी। बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। यूं बजट मौजूदा हुकूमत के लिए एक इम्तिहान बन जाएगा कि वो IMF की सख्त शराइत पर पूरा उतर सकती है या नहीं। IMF का नुस्खा बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत को टैक्स टू GDP के तनासुब को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा, जो रवा माली साल के GDP के 9% तक मजीद कम हो सकता है। FBR 9 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टैक्स माहिरीन पेश गोई कर रहे हैं कि उन्हें मतलूबा हदफ हासिल करने में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगर FBR जाने वाले माली साल में 9 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा भी कर लेता है तो IMF उसे अगले बजट में 12 ट्रिलियन रुपए तक वसूली बढ़ाने का कहेगा। लिहाजा FBR को अगले बजट में 3 खरब का इजाफा करना पड़ेगा। हुकूमत को अखराजात कम करने के लिए मजमूई तौर पर SOEs, पेंशन और सब्सिडी के अखराजात को माकूल बनाना होगा। एक तरफ सरमायाकारी में कमी, IMF की शराइत, तो दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार एक माइनॉरिटी हुकूमत। कैसे काम चलेगा? इन चैलेंजेस के साथ रियासत ने माशी बेहतरी और सरमायाकारी में सहूलत के लिए मौजूदा हुकूमत को भरपूर मुआवनत तो फराहम की, मगर इस हकीकत को कैसे झुटलाएंगे कि आज की दुनिया में ऐसे ममालिक ही माशी तरक्की और सरमायाकारी से फ़ायदा उठा पा रहे हैं जहाँ सियासी इस्तेहकाम है। क्या आज की सूरत को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें जल्द ऐसा सियासी इस्तेहकाम मुयस्सर आ सकता है जो माशी खुशहाली का भी ज़ामिन हो? पैनल क्या सोच रहा है? आने वाले दिनों की सूरत हाल इस हुकूमत के लिए क्या रहेगी? क्या ऐसा कोई प्लान मौजूद है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी। बहुत शुक्रिया आप चारों का। प्रोग्राम का सवाल, 50 साल में सरमायाकारी की कम तरीन शरह, IMF की सख्त शराइत वाला बजट, महंगाई का नया तूफान आने को, रियासत की भरपूर मुआवनत, क्या हुकूमत के पास काबिल अमल माशी प्लान है? ज़ैगम साहब, रियासती मुआवनत भरपूर रही। PDM की 16 माह की हुकूमत, 7 माह की माशी पॉलिसियों को निगरान हुकूमत ने भी लेके चला, एक तसलसल मिला। 3 माह की मौजूदा हुकूमत हो गई है। 2 साल का अगर माशी तसलसल रखा जाए, क्या प्लान है? हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? अगर कोई प्लान है तो बड़ा छुपा छुपा के रखा गया है, और 70 साल में जो हमारा प्लान रहा है, मुझे तो वही प्लान नज़र आ रहा है मियाँ शहबाज शरीफ का। बाकी जो अभी तक के हुक्मरान थे उनका वो प्लान अंग्रेज़ी में होता था, और मियाँ शहबाज शरीफ का जो प्लान है वो 7 ज़बानों में होता है। वो चीनियों को चीनी बता सकते हैं और अरबियों में वही बात अरबी में भी कर सकते हैं। मसला हमारा ये है कि पाकिस्तान को हमने 75 साल में रेंटियर स्टेट बना के रखा है। रेंटियर स्टेट का मतलब है कि भीख मांगो, उधार लो, वक्त दबाओ। जब कोई बहरान आया दौड़ लगाओ, इधर जाओ उधर जाओ, दोस्त मुल्कों के पास जाओ, उनके पास कटोरा लेकर जाओ, IMF के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, बैंकों के पास जाओ, और वो टाइम निकाल लो। अशराफिया के मज़े कम ना करो, साहिब सरवत लोगों से टैक्स ना लो। तो पहले ये होता था कि हमारा जो बहरान था उसमें एक बूम बस्ट का साइकिल चलता था। एक मसनूई तरक्की के ज़रिए से एक थोड़ा सा अच्छा वक्त आता था,
مصنوعی ترقی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ترقی اس وقت نظر آتی تھی وہ اس ادھار اور خیرات کی بنیاد پر ہوتی تھی، ایکسپورٹس کی بیس پر نہیں ہوتی تھی، وہ کنزمپشن پر، خرچ پر بیسڈ ہوتی تھی، امپورٹس پر بیسڈ ہوتی تھی، وہ پروڈکٹیوٹی پر بیسڈ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پھر بسٹ آتا تھا، نیچے گرتے تھے۔ اب معاملہ وہاں پہ پہنچا ہے کہ بسٹ ٹو بسٹ، ہم کھڑے ہی نہیں ہو رہے، سیدھے ہو ہی نہیں رہے۔ ابھی جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا۔ اب آئی ایم ایف کا جو آپ نے بتایا، آئی ایم ایف جو ساری شرائط لگا رہا ہے وہ کیوں لگا رہا ہے کہ حکومت کا جو خسارہ ہے، جو آمدنی اور خرچ میں فرق ہے، وہ اس سال ہونے جا رہا ہے 8,500 ارب روپیہ۔ 8,500 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ زیادہ ہے آمدنی کے ساتھ۔ تو آئی ایم ایف سادہ صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی اس بات کو برابر کرو۔ اور یہ بات برابر کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس 8,500 ارب کو برابر کرنے کے لیے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، اور جب نوٹ چھاپ کر آپ پھینکتے ہیں مارکیٹ میں، آپ جب دیتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا ہے مہنگائی کا۔ اس وقت سب سے بڑی مہنگائی کی وجہ یہ ہے، اور وہ ٹیکس لگتا ہے غریب آدمی پر۔ مہنگائی بدترین ٹیکس ہوتی ہے، سال میں 25%، 30%، 35% ٹیکس جو ہے وہ غریب پر مہنگائی کی صورت میں لگ رہا ہے، کیونکہ جس سے ٹیکس لینا ہے اس سے ٹیکس نہیں لے رہے اور صرف نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ تجارتی خسارہ ہمارا جوں کا توں ہے۔ صرف ایگریکلچر نے اس سال جو ہے آپ کو $1.5 بلین زیادہ دیے ہیں، اور ایگریکلچر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ سامنے ہے۔ سیاسی عدم استحکام، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہوگا وہاں پہ نہ ملکی انویسٹر ہوگا نہ غیر ملکی انویسٹر ہوگا۔ اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، جب تک ہماری اشرافیہ ایک کنسنسس آف دا ایلیٹ نہیں کرے گی، آپس میں رولز آف دا گیم طے نہیں کرے گی کہ ملک کو چلانا کیسے ہے، تو سیاسی عدم استحکام تو رہے گا، ٹھیک، اور پالیسیوں کا بھی عدم استحکام ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، دیکھیے عائشہ، اس کی ایک اور وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو ایک نئی پالیسی بنا لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیاروں کے فائدے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس میں ملک کو فائدہ ہے۔ سیکیورٹی کا معاملہ بھی خراب ہے۔ ٹھیک، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو آگے لے کر چلنا ہے، لیکن مجھے کوئی ایسی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ مرہم پٹی ضرور کی گئی ہے، جو ایک بحران تھا اس کو جون سے لے کر اب تک سنبھالا گیا ہے، زیادہ کریڈٹ اس میں جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس کا ہے، لیکن وہ ایک مرہم پٹی ہے۔ ٹھیک ہو، جو لانگ سٹینڈنگ ہمیں ریفارمز چاہیے اس کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اب بھی امید لے کر بیٹھے ہیں کہ سعودی عرب آئے گا، سعودی عرب کے پیسے آئیں گے، یو اے ای کے پیسے آئیں گے، تو ہم 2-4 سال اور لگا دیں گے۔ درست ہو گیا۔ جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اس طرح ترقی نہیں کی، ٹھیک، انہوں نے اپنے زور پر، اپنے ریسورس ترقی اپنے منصوبوں سے اور ایک درست سمت میں چلنے سے ہوتی ہے۔ افتخار صاحب، ہمارے پاس ایک سالڈ اکنامک پلان موجود ہے، ICIFC ہم نے کھڑا کر دیا، ریاست نے سپورٹ دی، حکومتیں آگے بڑھنے کو تیار ہیں، یا یہ جو سیاست چل رہی ہے وہ کچھ چلنے نہیں دے گی؟ جو SIFC ہے وہ تو چند مہینوں کی بات ہے، کوئی اتنا لمبا پرانا پروجیکٹ تو نہیں ہے، ہارڈلی سال بھی نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے، لاسٹ ایئر ابھی تو اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا، اور کم از کم 3 سال لگتے ہیں ایسے پروجیکٹس کے نتائج آنے میں۔ درست۔ دوسری بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے، جس پہ بہت لیدے ہو چکی ہے، کہ جناب ریٹیلر ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، اب ریٹیلر کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تیسری بات ہے اسمگلنگ کو روکنا، جس کے اوپر وہ جو کوشش کی گئی کافی حد تک کامیاب ہوئی، اس کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ ہم ایسی چیزیں پیدا کریں جن کو ہم بیچ کر اپنا خسارہ پورا کر سکیں، یہ 3 چیزیں۔ اب اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے۔ 3 مہینے الیکشن کو ہوئے ہیں اور نئے الیکشن کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو کون آئے گا سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ کون سنجیدہ ہوگا؟ ایون خود بیوروکریسی سنجیدہ نہیں ہوگی، جس کے ذمہ آپ نے کام لگایا نا کہ یہ پروجیکٹ کو ایسے آپ نے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کو IT سکھانی ہے، آپ نے بجلی کے جو بل ہیں ان کو کم کرنا ہے، یہ جو فوج کے ساتھ مل کے کوشش کی یہ کاشتکاری بڑھانے کی، اس میں یہ سیڈ استعمال کرنا ہے، اس میں ایسے فرٹیلائزر استعمال کرنے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ 3 مہینے تو ہوئے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سنجیدہ بیٹھ کے ان کے لیے منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، ہماری تنخواہیں تو مل رہی ہیں،
اور وہ تنخواہیں ان کو ملتی انہوں نے رہیں گی. کسی کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرنی, پاکستان کے لیے کرنی ہے, کاش پاکستان کے لیے بہت ملازمت خوبصورت کرنی پیاری ہے. بات کی, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اضافہ کرے. اگر پاکستان کے لیے ہی سوچ ہماری ہو تو یہ مسئلہ صرف 3 سال کا ہے, صرف 3 سال کا. 3 سال میں ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں جہاں سے ہمیں باعزت زندگی کا آغاز کا موقع مل سکتا ہے. لیکن ان 3 سالوں میں پھر گردنیں کھینچنی پڑیں گی, مطلب کاٹنی نہیں پڑیں گی. کھینچنی سے مراد ہے کھینچ کے کدھر آؤ پیسے دو. ٹیکس وصول کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہنگامہ ہوتا ہے, جلوس نکلتا ہے, جلسہ ہوتا ہے, ہڑتال ہوتی ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, چیمبرز بند ہوتے ہیں. تو ہوں افتخار صاحب, صرف ٹیکس دینے والوں کو دقت نہیں, اصل دقت انہیں ہے جنہوں نے ٹیکس وصول کرنا ہے. ان کے پاس کوئی نہ نظام ہے نہ کوئی طریقہ کار ہے, اور چور بازاری وہی سکھاتے ہیں. ٹیکس چوری کیسے ہوگی, جیسے بجلی چوری بجلی کا محکمہ اب سکھاتا آپ ہے. مجھے یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد اگلے 1 سال کے اندر میں تمام اس نظام کو ہی بدل دوں, تو ایسا موضوع تو نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. اسی ایف بی آر نے کام کرنا ہے. اگر آپ کو ایف بی آر پہ اعتبار نہیں تو پھر میری بات 10 سن لیں. سال سے تو ہم سامنے سے ٹیکس کی یہ کہانی تو میں سن لینا, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ پہلا کو سال نہیں بنا کوئی. نہیں, ہم اگلے سال کی بات کر رہے ہیں نا. جی اچھا, تو اگر یہ محکمہ نہیں کام کر رہا تو ٹھیکہ دے دیں. جب تک سختی کے ساتھ ٹیکس ریفارمز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا ہم لوگ پیسے نہیں دیں گے. درست ہو گیا, یہ معاملہ درست ہو سکتا سختی ہے کے نہیں. ساتھ قانون پر عملداری, اور اس کو اوپر سے شروع ہوگا تو لوگوں کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ اوپر والی بات بھی جو ہے نا ہم رسمن کہتے ہیں, جو نہیں دے رہے اوپر والے سب کو ہی دینا ہے. ہاں سب کو دینا اور ہے. لینے والے جب دیں گے نہیں نا تو جو نیچے بھی لینے والے اگر نہیں دے سکتے تو پھر اس کو آؤٹ سورس کر دیں. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, سرمایہ کاری سہولت کونسل کو ابھی بمشکل 1 سال ہی ہو رہا ہے, لیکن ریاست کو کی طرف سے بھرپور معاونت کے باوجود تاحال جو مطلوبہ سرمایہ کاری ہے جس کی باز گشت یا گفتگو ہوتی رہی وہ اس طرح تو نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن کیا یہ تسلیم کرنا ہوگا, جب اوپر بھی بات ہو رہی کہ معاشی پالیسیز کی کامیابی جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہر حال مشروط ہے, علیحدہ علیحدہ نہیں لے کے چلا جا سکتا انہیں. سیاسی استحکام سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ معاشی سمجھ کتنی ہے اس گورنمنٹ کے اندر, ماہرین کتنے ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں وہ کتنی معیشت کو سمجھتے ہیں, اور اگر نہیں سمجھتے تو پھر وہ معاشی فیصلے نہیں ہو پائیں گے جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات, فیصلہ سازی کی قوت کتنی ہے ان لوگوں کے پاس جو کہ اس وقت قطار دھتا ہے, ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں پر کہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, اور اگر ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, یا قوت نہیں ہے, یا سمجھ نہیں ہے, تو پھر اس وجہ سے آپ کے معیشت جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چلتی نہیں ہے. لیکن آپ کا سیاسی استحکام معیشت سے, بے شک معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے کسی حد تک, لیکن جہاں پہ زیادہ ضروری ہے سیاسی استحکام وہ 2 چیزوں پہ ہے. پہلی بات, آپ دنیا کو ایک نارمل ملک نظر آئیں. سیاسی استحکام ہوگا تو دنیا کو نارمل ملک نظر آئیں گے. نمبر 2, پھر سرمایہ کاری بھی آئے گی. اگر آپ نارمل ملک ہوں گے تو یہ 25 کروڑ عوام کی جو مارکیٹ ہے کسی نہ کسی حد تک, جہاں پر ایک پوٹینشیل ہے ایک مڈل کلاس انکم کا, وہاں پر اس قسم کی انکم جو ہے اس سے مارکیٹ جنریٹ ہو سکتی ہے. ہم اس جگہ تک پہنچ نہیں پا رہے, معاف کیجیے گا. دوسری بات, یہ جو زاہد صاحب نے ذکر کیا نا کہ یہ منی سپلائی, یعنی یہ جو آپ کے ہاں جو پیسہ چھاپا جاتا ہے, نوٹ چھاپا جاتا ہے, اور نوٹ چھاپ کے وہ جو خسارہ ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے. کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہماری مہنگائی ملک کے اندر 38% تھی تو اس وقت بھی ہمارا جو شرح سود تھا وہ 22% تھا, اور آج جب کہ 25% ہو گئی ہے پھر بھی 22% ہے. تو یہ 22% کیوں ہے؟ صرف اس لیے 22% ہم نے رکھا ہوا ہے شرح سود بینکوں کے اندر اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ جتنا پیسہ ہم چھاپ رہے ہیں اس سے انفلیشنری پریشر بڑھتا جا رہا ہے, یعنی زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. اس کو قابو کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے پاس یہ 22% کا ایک فگر ہے, یہ ایک اکنامک سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا, لیکن صرف ایک سٹیپ نہیں ہے, سپلائی کو بھی بڑھانا پڑتا ہے. تو وہاں پر ہم مار کھا جاتے ہیں. ہمارے ہاں نمو نہیں ہے, شرح نمو بہت ہی لو ہے. ہمارے ہاں کوئی ہم پیداوار نہیں زیادہ بڑھا رہے کسی بھی چیز کی, انڈسٹریل تو بالکل بھی نہیں ہے, نوکریاں پیدا نہیں کر رہے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ جو 22% ہے یہ کھا جاتا ہے لوگوں کو. آج آپ کو قرضوں کا حجم اگر کم کرنا ہے تو اس 22% کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے, جو آپ کا شرح سود ہے, اس کو کم کرنا پڑے گا. یہ اسٹیٹ بینک کو ضرور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ بہادری کا فیصلہ ہے. تیسری بات, آپ کی آمدن کیوں اتنی کم ہے؟ اس لیے صرف ایک فگر دیکھ لیجئے, سب کو پتا ہے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا, یہ سب پتا ہے. 25 ایکڑ سے زائد جو زمین ہولڈ کرتے ہیں پاکستان میں لوگ, 25 ایکڑ سے زائد والے, ان کی ٹوٹل مالی انکم جو ہے وہ 4000 ارب سالانہ ہے. 4 خرب.
ہمارا اگلا بجٹ پورے پاکستان کا 18 کھرب ہے، یعنی 25%، 25 ایکڑ سے زیادہ والے لوگ جو ہیں صرف ان کے حصے میں وہ آمدن آتی ہے اور ٹیکس زیرو ہے ان کے اوپر. تو یہ مسئلہ ہے. آئی ایم ایف ہمیں کوئی بہت برا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اپنے اخراجات کم کرو. جب خساروں کی بات کرتا ہے کہتا ہے اخراجات کم کرو. اخراجات ہم کم نہیں کرتے، ہم مانگ تانگ کے اپنا کہتے ہیں کہ ہماری یہ اشیاء ویسے کے ویسے جاری ہیں. ایک فیکٹر ہے آئی ایم ایف کا جو کہ ہمیں ایز اے نیشن بادر کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے اور شاید نہیں بھی کرنا چاہیے، وہ ہے چین کے ساتھ جو ہمارے یہ جو معاملات ہیں ہمیں شاید کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں چین کے معاملات کو بھی کوئی یہ نہیں کہ منوان اس کو قبول کر لیں، ہم اس کو اسٹڈی کریں، دیکھیں شرح سود کہاں پہ کتنی لگ رہی ہے، اس کے کیا ہے کنڈیشنز کیا ہیں جس کے اندر سے ہمیں مل رہا ہے یہ سارے کا سارا، چاہے وہ قرض ملتا ہے چاہے وہ پروجیکٹ منی ہوتی ہے. ان چیزوں کو یہ اندھا دھند چین سے بھی ہمیں چیزیں امپورٹ لا کے، بجلی کا معاملہ ہمارے سامنے ہم نے جو کیا 21 ارب ڈالر کے وہاں پہ ہم نے منگوا کے ہم نے بجلی کے گھر لگا لیے اور ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کریں کیا. تو یہ وہ تمام چیزیں، یہ آئی ایم ایف آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہے. آئی ایم ایف خدا نہ خواستہ گالی نہیں ہے، آئی ایم ایف عقل دیتا ہے ان لوگوں کو جو بے عقل ہوتے ہیں. صحیح ہوگا. ابصار صاحب مہنگائی نے پاکستان کا کلاس سٹرکچر ہی بدل دیا. اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس میں لوور مڈل کلاس تو بالکل ہی سمجھے غائب ہی ہوگی، غریب ہو گئی. تو یہ آئی ایم ایف کی شرائط والا بجٹ جیسا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے ہم بجٹ دیکھیں گے، الائنڈ بجٹ ہو، اس کے بعد آگے بڑھیں گے جو کچھ آپ کو درکار ہے، یہ مزید افراد کو غربت کی لکیر سے نیچے بھیج دے گا؟ ابھی تو کیسے بھیجے گا؟ آئی ایم ایف تو عقل دینے آیا، ہمیں عقل دیتا ہے. دنیا مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں آئی ایم ایف نے عقل دی لوگوں کو، غریب ممالک کو، تیسری دنیا کے ممالک کو، اور وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی شاہراہوں پہ دوڑتے بھاگتے وہ سپر پاور بن گئے. وہ دنیا کے ممالک جن کو آئی ایم ایف نے عقل دی، کتابیں بھری پڑی ہیں لائبریریوں میں. آئی ایم ایف کی عقل پہ نہیں. امریکہ، چائنا، انڈیا، رشیا، تمام ویسٹرن کنٹریز، یورپین ممالک جتنے بھی ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز جتنے بھی ہیں، کون ہے آئی ایم ایف پہ؟ سب آئی ایم ایف کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے. یہ ایک ایکسپلوٹیٹو نظام بنایا گیا ہے بریٹن ووڈ انسٹیٹیوٹ کا 40s اور 50s میں تیسری دنیا کے ممالک کو ہمیشہ اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کے لیے. میں نہیں مانتا اس کو. مطلب میں سمجھتا ہوں جب پاکستان نے آئی ایم ایف کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا تو شاید لوگوں کو سکون آیا تھوڑا بہت، ورنہ نہیں آیا. ورنہ ہمیں مسلسل، مجھے بتائیں پھر میں سوال آپ کا کچھ تھا، بات کہیں اور چلی گئی ہے. مجھے بھی تو بولنے کا حق ہے نا ویسے تو، لیکن مجھے صرف یہ بتائیں 40 سال تو آپ کی اور میری زندگی میں، یہ 50 سال کا آپ نے کہا سرمایہ کاری، یہ 40 سال امریکی پٹھو بن کے ہم جنگیں لڑتے رہے افغانستان میں. کیوں نہیں آئی سرمایہ کاری ہمارے یہاں؟ کیوں ہم پہ قرض کا بوجھ بڑھ کیوں گیا؟ ہم جنگیں کرتے ہیں لوگوں کے کہنے پہ، ملا کیا؟ قرض. یہ قرض جو ہم پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام بنے ہوئے ہیں پچھلے 76 سال سے. کوئی حکومت تو ایسی ہوتی ہمارے ملک میں، کوئی دور تو ایسے ہوتا جب آئی ایم ایف کی دی ہوئی دوائیوں سے ہمارا علاج ہو چکا ہوتا. نہیں ہوتا، نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کی دوائی سے علاج کبھی نہیں ہوگا. تو سر پھر کیا کوئی قابل عمل معاشی پلان ہے حکومت کے پاس؟ وہی حکومت، اب آپ کا سوال مجھے بڑا دلچسپ لگا جس میں آپ نے کہا کہ ریاست کی بھرپور معاونت. کیا حکومت کے پاس قابل عمل معاشی پلان ہے؟ یہ ریاست کیا ہے اور معاونت کیا ہوتی ہے؟ جس کو آپ ریاست کہتی ہیں اور جس کو میں سمجھا ہوں جس کو آپ ریاست کہہ رہی ہیں، وہ ریاست تو نہیں ہے. ریاست کے تو 3 پلرز ہوتے ہیں. یہ اگر جس کو آپ ریاست کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اگر وہ معاونت ہے، یہ معاونت تو نہیں ہے، لیڈ کر رہی ہے. وہ بتائیں نا کیا حل ہے. حکومت کے پاس کون سا قابل عمل معاشی؟ یہ ریاست کے پاس بہت سارے قابل عمل معاشی پلان الماریوں میں سجے پڑے ہیں. جب دل کرتا ہے کوئی نیا نکال کے ساتھ اس کے نیا وزیر، ایسا چمکتا نیا وزیر نکلتا ہے اس نئے معاشی پلان کے ساتھ کہ ہم سب، آپ اور میں پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن پتہ چلتا ہے گھوم کے پہنچے ہیں لائل پور کے گھنٹہ گھر پہ، چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو چاہے آج کا دور ہو. ہم اس گھنٹہ گھر پہ پہنچتے ہیں نئے معاشی پلان اور نئے وزیر خزانہ کے ساتھ. محمد شعیب امریکی ایجنٹ ایوب خان کا وزیر خزانہ تھا، تب سے لے کے آج تک. اس سے زیادہ میں نہ ہی بولوں. کیا ہی بات ہے، نہ ہی بولیں. اگر ہم آج بھی 70 کے پلان کے مطابق چل رہے ہیں 2024 میں، اللہ ہی خیر کرے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم پولیٹیکل وائلنس پر.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अगरचे सियासी इख्तिलाफात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, लेकिन इस तरह के इख्तिलाफात को तशद्दुद में तब्दील करने का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तान सियासी तशद्दुद से मुकम्मल तौर पर कभी भी महफूज नहीं रहा, मगर ऐसे मनफी रुझानात में पिछले कुछ सालों के दौरान मजीद इजाफा हुआ है। समाजी और मरकजी धारे के मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मुखालिफिन की हौसला शिकनी और मनफी प्रोपेगंडे को फ़रोग़ देने के लिए किया गया। मंगल को पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमला अदम बर्दाश्त के इस नागवार माहौल से जुड़ा वाक़या दिखाई देता है। रऊफ हसन पर एक टीवी चैनल के बाहर पार्किंग में हमला किया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज परेशान कुन है और पुलिस का कहना है कि उन पर ब्लेड से हमला किया गया। पीटीआई के हामी सोशल मीडिया के जरिए इस वाक़े पर साजिशी मफरूज़ात भी फैला रहे हैं। तहकीकात शुरू होने के बावजूद पीटीआई तहकीकात की शफाफियत से गैर मुतमईन नजर आती है। इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए। सियासतदानों समेत किसी भी शहरी पर इस तरह के पुरस्रार हमले, गुमशुदगियाँ और तशद्दुद यकीनन काबिल मज़म्मत है। मुखालिफिन को निशाना बनाए जाने पर तालियां बजाने के बजाय ऐसे वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अफसोस की बात है कि पीटीआई ने ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए इस जहर को फैलाने में बड़ा हिस्सा डाला है। मजीद बिगाड़ को रोकने और सियासत में तहजीब का एहसास बहाल करने के लिए तमाम ही सियासी जमातों को, खाह वो इख्तिदार में हो या अपोजिशन में, जहरीले बयानिए से परहेज़ करना चाहिए। सिर्फ अपने मुखालिफिन की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, ना कि उन पर और उनके ख़ानदान पर ज़ाती नौयत के हमले करने चाहिए। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, सियासी तशद्दुद क्या जहनों में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर भरने का मंतकी नतीजा है? इफ्तिखार साहब। बिल्कुल ऐसे ही हुआ और अफसोसनाक है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। सियासी इख्तिलाफ होता है, सियासी इख्तिलाफ रहेगा, क्योंकि सियासी इख्तिलाफ के बग़ैर बात आगे नहीं जाती, क्योंकि थीसिस होगा तो एंटी थीसिस होगा। लेकिन थीसिस और एंटी थीसिस जो है, इसमें ब्लेडों का इस्तेमाल, चाकू का इस्तेमाल, डंडों का इस्तेमाल, अगवा का इस्तेमाल, तेज़ाब फेंकने का इस्तेमाल, गोलेलें इस्तेमाल करने का, पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का रवैया गलत है। ये तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से बचना होगा। ये गलत हुआ जो हुआ, लेकिन फिर वही बात कि जब हम सोशल मीडिया पे काबू पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दोस्त कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लग रही है। ये आज़ादी जो मिली है इजहार राय की, उसी का नतीजा जो आप देख रहे हैं कि टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। टॉलरेंस जब ख़त्म होती है तो फिर ब्लेड इस्तेमाल होता है, छुरी इस्तेमाल होती है, गोली इस्तेमाल होती है, डंडा इस्तेमाल होता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं तो डरता हूँ। अभी तो कुछ दोस्तों ने रिहा होना है, अभी तो ग़ालिबन फिर कोई इलेक्शन मुहिम का कोई आगाज़ बगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले कुछ सालों में। तो क्या उस सारी की सारी कैंपेन के अंदर इसी तरीके के इख्तिलाफ़ात नज़र आएंगे? ठीक, क्या इस तरीके से इजहार होगा नफ़रत का, मुखालफत का? गलत है। जो कुछ भी पीटीआई के लीडर के साथ हुआ गलत है, दुरुस्त, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए सबको कि दूसरों की भी इज्जत है, बिल्कुल ठीक, दूसरों का भी एहतराम है, बिल्कुल सही, दूसरों का भी एक फ़लसफ़ा है, दूसरों को भी हक़ है कि वो उनसे इख्तिलाफ़ करें। इनसे इख्तिलाफ़ करने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफ़ हो रहा है। इनसे इख्तिलाफ़ करने का ये मतलब नहीं कि जमहूरियत के साथ इख्तिलाफ़ हो रहा है। इसको समझे और आगे बढ़े। शहजाद साहब, पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ही एक तशद्दुद का एलिमेंट नज़र आता है। कभी मज़हब, कभी नज़रिया, कौमियत, ज़बान, रंग, नस्ल, और फिर इस पर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे भी हमने देखे। मगर क्या गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये ज़्यादा हो गया है? ये तासुर दुरुस्त है? आयशा, हमेशा नहीं, ये पिछले चंद कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। और मेरे ख्याल में जो पोलराइजेशन आई है सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में ये पोलराइजेशन का अमल है जो सियासत में आया है। लेकिन खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन है उसका तल्लुक पीटीआई से ज़रूर है। और पीटीआई एक बड़ी हद तक इसकी कहना चाहिए कि अगर आप इल्ज़ाम देना चाहते हैं किसी को या किसी को ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं, इल्ज़ाम ना भी दें, तो फिर ये पोलराइजेशन की ज़िम्मेदार पीटीआई नज़र आती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पैनल पे इफ्तिखार साहब हैं, अबसार साहब हैं, हम सबसे सियासत बहुत ज़्यादा समझते हैं। थोड़ा सा राइट विंग पॉलिटिक्स का जो इमर्जेंस है दुनिया भर में,
ہر جگہ کے اپنے اپنے محرکات مختلف ہیں. پاکستان کے محرکات رائٹ ونگ پالیٹکس کے ابھرنے کے زیادہ مختلف. رائٹ ونگ صرف مذہبی جماعتیں نہیں ہے, رائٹ ونگ سوچ کا بھی عمل ہے جو جس کی وجہ سے پولرائزیشن آتی ہے. تو آئیڈینٹی کہہ لیجئے یا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک سیکٹر کا علیحدہ اپنے آپ کو محسوس کرنا, یعنی آپ ہم اشرافیہ اور عوام کی بات کر لیں یا کسی بھی شکل میں اس کو دیکھ لیں, تو یہ اسٹڈی کرنا کہ یہ پولرائزیشن یا یہ کیا عوامل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ معیشت کا جو ایک ناہمواری ہے, معاشی ناہمواری ہمارے اس کے معاشرے کے اندر, اس کی ضرورت ہمیں کہیں نہ کہیں پہ جھلک نظر آئے گی. اس کے اوپر اس لیے معیشت کا بہتر ہونا اور معیشت کا برابر تقسیم ہونا بہت لازمی ایک امر ہے. دوسری بات, اس کی وجہ سے جو سیاست خراب ہوئی ہے, ہماری سیاست اب زیرو سم سیاست ہے. اب یہ یا تم نہیں یا ہم نہیں, یہ والی سیاست ہے. گندا فوج کا استعمال کرتے ہیں دونوں اطراف میں بولوں گا. اس لیے دونوں ہی اس کی اب جو پریکٹیشنرز ہیں وہ ان دونوں کو استعمال کر رہے ہیں, فوج کو استعمال کرتے ہیں, یا تم نہیں یا ہم نہیں. اور تیسری بات, طاقت, سٹیٹس اور پوزیشن, یہ تین چیزیں ایسی ہمارے ملک کے اندر انٹائٹلمنٹ دیتی ہیں کسی بھی بندے کو, جو کہتا ہے وہ جو کیا ہے محاورہ کہ میں ہی بھگوان ہوں. وہ ہر کوئی یہاں بھگوان ہے جس کے پاس یا طاقت ہے یا اس کے پاس فائنینشیل طاقت ہے یا سٹیٹس ہے یا پوزیشن ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انٹائٹل محسوس کرتا ہے. اس کا یہ ہمیں نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ابصار صاحب اور زیغم صاحب سے جانیں گے کہ کیا واقعی طاقت پوزیشن یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی ہمیں اس قدر پرتشدد بنا رہی ہے. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابصار صاحب, سیاسی تشدد کو فروغ دینے میں سبھی جماعتوں کا کردار ہے. اگر صرف ابھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کردار کی بات کی جائے, ووٹ بینک کے لیے اتحادی حکومتیں بنانی ہو تو ساتھ اکٹھے بھی ہوتے ہیں, مگر پرتشدد سیاست کے معاملے پر سمجھوتے بھی کیے گئے ہیں. کتنا اہم کردار ہے ان دو جماعتوں کا؟ دیکھیں, بات ابھی کی ہے شہزاد صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی ہے جو اس وقت ماحول پرتشدد اس ملک میں ہے, لیکن آپ کا سوال گھوم پھر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ آ گیا. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس واقعے کی مذمت کرنا چاہتا ہوں. انتہائی افسوس نہ کروں, مجھے دلی طور پہ افسوس ہوا, اور خاص طور پہ ظاہر ہے ٹارچر جو ہوتا ہے کسی اور پہ جب دیکھتا ہے انسان خود گزر چکا ہو ان سب چیزوں میں سے, تو مجھے تو کم از کم بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے, اور اپنے زخم جسے کہتے ہیں دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اور بہت ہی برا ہوا جو ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اور لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک فیشزم کے راستے پہ چلیں گے, جب آپ دوسروں پہ یہ تشدد ہوتا تو اس کا مذاق اڑائیں گے, اس کو انکریج کریں گے اور اپنے لوگوں کو ابھاریں گے کہ ایسے کام کرو. جو لوگ ایسے کام کریں گے, پرتشدد الفاظ بولیں گے, نفرت بھرے الفاظ بولیں گے, ان کو ترقیاں ملیں گی سیاسی جماعتوں میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی, تو پھر یہ ایسا کلچر بننا تو لازمی ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب تک آپ کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپ سوال نہ بھی کرتی نا, لیکن ظاہر ہے آپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی رہتا ہوگا دماغ میں, جو آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تشدد بھرا راستہ تو نہیں بھولتا, پی ٹی آئی کا بھول جاتا ہے قریبی. تو بات یہ میں سوچ رہا تھا آپ کے سوال سے بھی پہلے کہ 70s میں اور 80s میں پیپلز پارٹی کا ٹیرر مشہور تھا اس ملک میں. 80s میں پھر ظاہر ہے ضیاء الحق کا مارشل لا اور اس کا ٹیرر جو بھی تھا اس کے تو ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے. ویسے ہی پھر 90s آ گیا جس میں مسلم لیگ نون کا ایک انتقامی سیاست, یا یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ باریاں لگی ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, دونوں نے ایک دوسرے کو بڑا نقصان پہنچایا, مکے مارے, بلیڈ مارے, تھپڑ مارے, ڈنڈے مارے, سب کچھ کیا. پھر آ گیا 2004, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے. وہ جو 2004 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا نا کہ ہم پرتشدد راستہ اختیار نہیں کریں گے, ہم سیاست میں فیشزم کا فروغ نہیں دیں گے, اس سے کچھ لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں. اور تیسری قوت کو اصل بات نہیں, ٹھیک نہیں ہوا. ایک سیکنڈ, مجھے 10 سیکنڈ اور دے دیں. مجھے افسوس اس سارے ایکویژن میں اس کا ہے, بڑی اچھی بات کی شہزاد صاحب نے رائٹ کی. وہ رائٹ پہ جو گئے ہیں نا ویسٹ, وہ پورا رائٹ لیفٹ گزر کے ترقی کر کے چاند پہ پہنچ کے اب پھر دوبارہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں رائٹ کا. ان کے پاس اور کرنے کو کچھ ہے نہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رائٹ لیفٹ کے راستے پہ چل ہی نہیں پائے, ہمارا رائٹ ہی نہیں ختم ہوتا, ہمارا تشدد کا راستہ ہی نہیں ختم ہوتا. نئی قیادت, نئی پارٹی, نیا لیڈر آیا عمران خان, اس نے 70-72 سال میں سوچا میں وہی پرتشدد فیشزم کا راستہ اختیار کروں گا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی انفینسی میں کر چکے تھے, جب ان کے لیڈران کی عمریں 30-30
35 साल ठीक हो गया अब थी, साहब नई साहब। चीज लाते ना अब तो साहब फिर साहब ये ठीक सब है। कुछ ना होता। आज आपने फिर हम इतराज किया वही ना खड़े था होते सभी एक ही गुफ्तगू से। एक से नहीं हो सकती, आप चाह रहे हैं इसलिए सवाल दर सवाल आता है, गुफ्तगू खोलते हैं। जिस सवाल आपसे नहीं किया वो ज़ैगम साहब से कर रही हूँ। ज़ैगम साहब, बानी पीटीआई ने सियासी मुखालिफत को गद्दारी, गैर मुल्की एजेंट और फिर अच्छे मुसलमान तक ले गए, ये तमाम इस्लाहात रखी और ये कहा कि जो पीटीआई का हामी नहीं है वो चोर, लुटेरा, करप्ट, गद्दार है। कितना बड़ा किरदार है पीटीआई का हालिया सियासत की, जो पिछले हमारे 10-15 साल की सियासत है इसमें? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये वो बात है जो 2014 से मैं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लेकिन आयशा, मैं आपको बताऊँ, वो इंसान बड़ा काबिल रहम होता है जो दुश्मन से लड़ते लड़ते ख़ुद दुश्मन की कार्बन कापी बन जाता है, ख़ुद दुश्मन जैसा हो जाता है। 2014 से लेकर 1 साल पहले तक मैं पीटीआई के लोगों को इस वजह से ब्लॉक करता रहा कि गाली देते थे। मैं सिर्फ गाली देने पे ब्लॉक करता हूँ, सख्त से सख्त तनकीद वेलकम, सिर्फ गाली देने पर। और गुज़श्ता 1 साल से सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के लोग गलीज़ तरीन गालियाँ दे रहे हैं मेरे जैसे एक मॉडरेट आदमी को, जिसको किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं है। आप ज़रा उनके रहनुमाओं की गुफ्तगू भी सुन के देख लीजिए, उनकी स्ट्रेटजी भी देख लीजिए। तो ये क्या बात है? पीटीआई पर इल्ज़ाम तो बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ जो पीटीआई ने किया वो बिल्कुल गलत किया और उन्हें उससे पीछे हटना चाहिए, क्योंकि जो कल्चरल वायलेंस होता है, जो ज़ुबान का वायलेंस होता है, उसका नतीजा फिजिकल वायलेंस की सूरत में निकलता है। वेरी वेल। जब जहनों में नफरत और तशद्दुद आता है तो फिर हाथों में भी नफरत और तशद्दुद आता है। बिल्कुल ऐसा। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में इंसाइटमेंट टू वायलेंस पर कोई खतगन नहीं है, जो जितना चाहे दूसरे को तशद्दुद पे उकसाता रहे। हमारे मस्जिद और मिंबर और मेहराब से क्या होता है, किस तरीके से लोग एक दूसरे के गरेबान पे उनके अकीदे की वजह से पहुंचते हैं। गैर मुस्लिमों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। आप कोई पुरतशद्दुद गलीज लफ्ज़ दूसरे अकीदे के बारे में टाइप करके देख लीजिए, 99% रिजल्ट पाकिस्तान से निकलेंगे, किसी और मुल्क से नहीं निकलेंगे। ठीक हो गया। कराची में जो MQM करती रही, जो बड़ी लाडली थी ताकतवर लोगों की, किस तरह का एक पॉलिटिकल वायलेंस था कि इंसानों को, मुखालफों को, अपनी ज़बान बोलने वालों को बड़ी तादाद ठीक। बोरियों में बंद किया गया, जो बलूचिस्तान में हो रहा है। ठीक। तो हमें उस कल्चरल चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि जमहूरियत की खूबी, आखिरी बात देखें, जमहूरियत इंसानी तहजीब की मेराज इस वजह से है कि जमहूरियत से पहले जो काम तशद्दुद से, तलवार से, तीर से किया जाता था, वह वोट से किया जाता है, पुरअमन एहतजाज से किया जाता है। औरंगजेब आलमगीर जैसे नेक आदमी ने 3 भाई ज़िबा किए तो बादशाह बना। दुरुस्त है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसे सिर्फ वोटों की ज़रूरत होनी चाहिए। वोटों की जरूरत नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। बात को यहीं करके बतौर माशरा हम सबको बर्दाश्त और अपनी हद के अंदर रहकर बिहेव करना सीखना होगा और सिखाना भी होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।